الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح فی آخرها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایک بات تو میں آپ حضرات کے سامنے بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا بحیثیت آپ کے بھائی ہونے کے ناطے۔ میری عمر تقریباً 47 سال کی ہے۔ 47 سال سے چھوٹے جتنے لوگ ہیں اس مجلس میں وہ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کا بڑا بھائی ہوں، اور 47 سال سے عمر کے جو بڑے ہیں وہ سب میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو ایک بھائی اپنے بھائی سے کچھ گزارشات عرض کرنے جا رہا ہے، اس لیے آپ حضرات بھی چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے یا بڑے بھائی ہونے کے ناطے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ دوسری گزارش یہ ہے میرے عزیزوں، بات پوری سنیں۔ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر کے آئے ہیں تو اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ 11 سوا 11 بجے تک یہ مجلس چلنی ہے۔ آپ طے کر کے بیٹھیں کہ مجھے جب تک دعا نہیں ہو جائے گی نہیں اٹھنا ہے، الا ہے کہ کسی کو شدید تقاضا آ جائے، پیشاب کا تقاضا آ جائے، کوئی اور تقاضا آ جائے، ورنہ آپ اٹھیں نہیں۔ جم کر کے آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کے بیٹھنے کی برکت سے دوسرے حضرات بھی جم کر کے بیٹھیں گے اور دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بات کو سنیں گے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ علیہ السلام نے جہاں امت کو بہت ساری باتیں بتلائی ہیں احکام سے متعلق، اوامر سے متعلق، نواہی سے متعلق، وہاں آپ علیہ السلام نے فتنوں سے متعلق بھی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ حدیث پاک کی ہر کتاب میں کتاب الفتن ہے، اور مستقل اس پر بے شمار روایتیں ہیں جس پر محدثین کرام نے خوب کلام کیا ہے۔ محدثین کرام نے اس پر خوب کلام کیا ہے، اور اساتذہ کرام جب احادیث پاک میں کتاب الفتن پڑھاتے ہیں، مہینوں کتاب الفتن کے اندر جو ہے اس گفتگو ہوتی ہے، اور ہر روایت کا پس منظر اور ہر روایت کا خلاصہ طلباء کے سامنے آسان انداز میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام ان تمام باتوں سے خوب واقف ہیں، اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں علماء کو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کس چیز میں وارث ہیں؟ کتاب و سنت کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے آگے تک منتقل کرنے میں وارث ہیں۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ اس علم کے یعنی کتاب و سنت کے حامل، اٹھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آگے تک منتقل کرنے والے بہت نیک لوگ ہوں گے، منصف مزاج کے لوگ ہوں گے۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ اس کتاب و سنت کی تشریح میں، اس کتاب و سنت کی تعبیر میں، اس کتاب و سنت کے فہم و تفہیم میں اگر کوئی بندہ جال سازی سے کام لے رہا ہے، مکر و فریب سے کام لے رہا ہے، بیجا تعویل اور تحریف سے کام لے رہا ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کریں، کسی کی حقوق رعایت نہ کریں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بنے۔ اس کے لیے علماء حضرات کو جو بھی کرنا پڑے حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام طریقے اختیار کریں، لیکن باطل سے کسی میدان میں اور باطل سے کسی بات پہ سمجھوتا نہ کریں، یہ علماء حق کا کام نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، جب بھی جہاں بھی جو فتنہ سر ابھارا ہے اس زمانے کے اہل حق نے بباغ دہل اعلان کیا ہے، اعلان بغاوت کیا ہے، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے باطل سے مقابلہ کیا ہے۔ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا، جان دینے کی آئی تو جان دے دی ہے، ہجرت کرنے کا موقع ہے کہ ہجرت بھی کی ہے، لیکن باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اگر علماء سمجھوتا کر لیتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، میرے عزیزو آج صحیح دین صحیح شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس نہ ہوتا۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کا جو فتنہ ہے اس کی سنگینیت کو، اس کی حساسیت کو سمجھیں،
اور سمجھ کر کے اس کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، اسی ملک ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں نے جب دیکھا کہ اس بر صغیر میں ہماری دال نہیں گل رہی ہے اور بر صغیر پر مکمل قبضہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں میں شریعت و سنت کے احترام، یہاں کے لوگوں میں علماء کرام کے احترام، یہاں کے لوگوں میں دین کے لیے جان مال قربان کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ انگریز ہر میدان میں ناکام ہوتا رہا اور نامراد ہوتا رہا۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مبلغ اسلام کو، مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑے داعی اسلام کو، مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑے حمایت اسلام کو، جس کو اس وقت لوگ بہت ادب اور بہت احترام سے غلام محمد قادیانی، غلام محمد سے جانتے تھے، جو مبلغ اسلام تھا، جو انگریزوں سے اور انگریز پادریوں سے مقابلہ کرتا تھا، مناظرہ کرتا تھا اور احقاق حق کرتا تھا، کسی طریقے سے اس کو اپنے دام میں لے آئے اور اس کو اپنے پھندے میں لے آئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی پہلے تو اپنے آپ کو ولی اور نیک صالح انسان بنا کر کے پیش کیا، پھر اپنے آپ کو مسیح موعود، پھر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہا، ایک وقت آیا کہ اپنے آپ کو نبی بلکہ تمام نبیوں سے افضل قرار دیا۔ اور اس طریقے سے انگریزوں نے اس کی پشت پناہی کی، اور اس طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے لوگوں نے محنت کی کہ ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہو گئی۔ لیکن علماء کو جس دن پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی سازش اپنوں کے درمیان میں اپنوں ہی سے انگریزوں نے شروع کر دیا ہے، سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آئے۔ اس وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے استاد حدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور جلیل القدر علماء میدان میں اتر آئے، اور رات دن ایک کر کے مرزا غلام محمد قادیانی کا ناطقہ بند کیا، اس کے لوگوں سے مناظرے کیے، جا کر کے عوام کو، امت کو سمجھایا۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی داستان ہے، بالآخر ملک آزاد ہو گیا 1947 میں۔ پھر پاکستان کے اندر علماء کوششیں کرتے رہے، 1974 کے اندر پاکستان کی اسمبلی میں پاس ہو گیا ایک قادیانی جو احمدیہ مسلم جماعت سے کام کر رہی ہے، جو ہر جگہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم جماعت کہتی ہے، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ 1974 کے اندر جب یہ فیصلہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر پاس ہو گیا، ایک قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے، قادیانیوں نے الگ اعتبار سے کوششیں شروع کی، اور ایک وقت آیا کہ میدان میں شکیل بن حنیف کے نام سے قادیانیوں نے ایک نیا چہرہ لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اور شکیل بن حنیف کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی جو باتیں آئیں گی، یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، یہ کوئی اچانک کا فتنہ نہیں ہے۔ یہ قادیانیت جب پورے بر صغیر میں اور دنیا میں گالی بن گئی، ہر چھوٹا بڑا جب قادیانیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگا، تو قادیانیوں نے سوچا، یہ سمجھا کہ اب کوئی نیا چہرہ لانا چاہیے، کیونکہ قادیانیت کے نام سے اگر ہم محنت کریں گے تو لوگ جو ہے ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے شکیل بن حنیف کو اس میدان میں اتارا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف ایک شخص ہے جو بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے، اس کا علاقہ عثمان پورہ رتن پورہ ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے۔ یہ 1968 میں پیدا ہوا، 20-22 سال کی عمر کے اندر اپنا شہر چھوڑ کر کے دلی آیا، دلی میں کریم نگر کے علاقے کے اندر کچھ کاروبار شروع کیا، اور اسی زمانے میں تبلیغی جماعت میں لگ کر کے مرکز نظام الدین اس کا خوب آنا جانا ہوا، تبلیغ میں اس نے اچھا خاصا وقت لگایا، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے اپنے آپ کو ولی کہا، بزرگ کہا، اور روحانی مجلس کا انعقاد کیا۔ جب لوگ اس سے متاثر ہو گئے تو حالات حاضرہ کا تذکرہ کر کے، حالات حاضرہ کی دہائی دے کر کے کہا کہ امام مہدی آئیں گے، حالات کو ختم کریں گے، دنیا میں امن و سکون لے کر کے آئیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہا، ایک وقت آیا کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بھی کہا، اور آج امام مہدی اور عیسیٰ بن کر کے
مہاراشٹر کے اورنگ آباد علاقے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے مبلغین پورے ملک کے اندر چل پھر کر کے محنت کر رہے ہیں۔ ہر دن لوگ متاثر ہو کر کے شکیل بن حنیف کے ہاتھوں پر مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں جن کے سامنے علامات قیامت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی شکیل کے پرچارک سے اور شکیل کے پنڈتوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے شکیل کے ہاتھوں پر مرتد ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح شخصیت، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی صحیح شخصیت اور دجال ملعون کی شخصیت واضح طور پر نہیں ہے۔ اور جن حضرات کے سامنے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی شخصیت اور دجال ملعون کی شخصیت ہے، وہ نہ کبھی مرزا غلام محمد قادیانی سے اور اس کے لوگوں سے متاثر ہوئے، نہ شکیل بن حنیف سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ علامات قیامت میں سے ان 3 علامتوں کو اچھے سے سمجھیں۔ آج کی اس مجلس میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ علامتیں رکھی جائیں گی، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، یہ آخری بات نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفصیل طلب ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ الگ سے 2 دن میں، 4 دن میں، 1 ہفتے میں تفصیل سے اپنے علماء کے ذریعے سے ان علامتوں کو اتنے اچھے سے سمجھ لیں، اتنے اچھے سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی آ کر کے آپ کو ان علامتوں کے بارے میں بہکانا چاہے آپ بالکل متاثر نہ ہوں، بلکہ اس کو متاثر کر دیں۔ میرے عزیزو، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اندر شر و فساد، بے اطمینانی، خوف و ہراس پھیل جائے گا، پوری دنیا کے اندر سے امن و امان ختم ہو جائے گا، قتل و قتال، ظلم و جور کی گھٹا ٹوپ، اندھیرے چھا جائیں گے پوری دنیا میں، لوگ پریشان ہوں گے، عالم اسلام بھی پریشان ہوگا اور اقوام عالم بھی پریشان ہوں گے کہ اتنی بڑی پریشانی اور مصیبت سے سارے لوگ جوجھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں میرے خاندان میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں جب اس قسم کے حالات پوری دنیا کے بن جائیں گے، عرب کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ اس خلیفہ کے انتقال پر اس کے شہزادوں میں لڑائی ہوگی، کھینچتانی ہوگی کہ حکومت میں کروں گا، دوسرا بیٹا کہے گا حکومت میں کروں گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک تو عالم اسلام کے حالات ایسے ہیں، دنیا کے حالات ایسے ہیں، اس میں ایک خلیفہ انتقال کر رہا ہے، اب اس کے بیٹوں میں جو ہے حکومت کی لڑائی ہو رہی ہے، بہت بے چینی بڑھ جائے گی پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور سے عالم اسلام میں، عرب ممالک میں بے چینی بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ کہیں گے ان کے شہزادوں کو ہٹا دو، ان کی جگہ پہ کوئی لائق اور فائق شخص کو حکمراں بناؤ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خاندان، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ امام مہدی میرے اہل بیت یعنی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حسن حسین، تو حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ امام مہدی جو اس وقت ظاہر ہوں گے، دنیا کے اور عالم اسلام کے دوسرے مسلمان جو ان کو خلیفہ بنانے پر آمادہ ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ گویا کہ امام مہدی ان کا اصل نام ان کے ماں باپ ان کی پیدائش پر جو رکھیں گے ان کا نام ہوگا محمد، اور ان کے والد کا جو نام ہوگا عبداللہ ہوگا۔ بعد میں نہیں رکھا جائے گا، بچے کی پیدائش کے موقع پر اس کے دادا، نانا، ماں باپ جو نام رکھتے ہیں وہ نام ہوگا، اس بچے کا نام اس کے ماں باپ رکھے ہوں گے محمد، اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا عبداللہ، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے 2 بیٹوں میں سے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور زندگی کے 40 سال مدینہ المنورہ میں گزاریں گے، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں وہ امام مہدی چاہیے جن کا نام محمد ہو، جن کے والد کا نام عبداللہ ہو، جو حسنی ہوں، جو مدینہ کے اندر پیدا ہوئے ہوں۔ اگر کوئی محمد ابن عبداللہ حسنی ہندوستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہم اس کو امام مہدی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ امام مہدی مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔
40 سالہ زندگی ان کی گزرے گی۔ اب بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف کے وقت لوگوں کو رجحان ہوگا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، اس خدشے سے، اس ڈر سے کہیں لوگ مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیں، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ اب عرب کے اور عالم اسلام کے حالات کو دیکھ کر کے دنیا بھر کے اہل اللہ حرم شریف کے اندر موجود ہوں گے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ظہور مہدی کا جو وقت اور جو علامتیں بتلائی ہیں وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں، لگتا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حرم میں ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے حرم پہنچ کر کے حرم کے جو اعمال ہیں، طواف، قرآن کی تلاوت، ذکر و دعا وغیرہ، اس میں مشغول رہیں گے 1 دن 2 دن 4 دن۔ اب یہ اہل اللہ کی نظر ان پر پڑے گی، یہ ایک جوان آیا ہے، اس کے طواف کرنے کا انداز دیکھیے، اس کی نماز کا طریقہ دیکھیے، سلام کا جواب اور سلام کرنے کا طریقہ دیکھیے، دعا اور ذکر کی حیت دیکھیے۔ وہ اہل اللہ پہچان لیں گے، وہ اہل اللہ کا قلب اور دل یہ گواہی دے گا، ہو نہ ہو یہ بندہ امام مہدی یہی۔ تو 313 کی تعداد میں اہل اللہ کا اتفاق ہوگا، یہی بندہ مہدی موعود ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ کر کے وہ 313 کی تعداد میں اہل اللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ بیعت لیجئے، اپنے نانا کی دین کی حفاظت کیجئے، امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیے۔ امام مہدی انکار کریں گے، نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھے گا۔ بالآخر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات سے بیعت لیں گے، اور بیعت بھی کس چیز کی لیں گے کہ ہر کام میں ہماری اطاعت کرنی ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم جہاد کریں گے، تمہیں جہاد کرنی پڑے گی، جان لگانی پڑے گی۔ وہ سارے حضرات ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ یہ بات مشہور ہو جائے گی مکہ المکرمہ میں اور قرب جوار کے شہروں میں، وہاں سے بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آ کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرے گی۔ ایک لشکر تیار ہو جائے گا، کہاں؟ حرم شریف کے اندر۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوگا کہ چونکہ مسلمان سب سے زیادہ ملک شام کے اندر متاثر ہیں، اگر ملک شام سے غیروں کا اور رومیوں کا، انگریزوں کا تسلط ختم ہو جائے گا تو مسلمانوں کو امن و سکون مل جائے گا۔ اس لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ کے راستے سے ملک شام جانے کی ارادہ کریں گے۔ ابھی مکہ المکرمہ ہی میں ہوں گے، ملک شام میں اطلاع مل جائے گی، ملک شام سے سفیانی لشکر نکلے گا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد ہے، مکہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ کے درمیان میں مقام بیدہ نامی مقام پر جب وہ لشکر پہنچے گا، پورا لشکر دھنس جائے گا۔ 1-2 لوگ بچیں گے جو آ کر کے اطلاع کریں گے کس طریقے سے سفیانی لشکر چلا تھا، پورا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ بات جب ملک شام، مصر اور عراق تک پھیلے گی تو وہاں کے قطب، ابدال اور اہل اللہ کی بہت بڑی تعداد آ کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ ہوتے ہوئے ملک شام آئیں گے۔ ملک شام میں آئیں گے تو رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ملک شام میں جمع ہوگا امام مہدی اور ان کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 80 جھنڈوں کے تلے، 80 جھنڈوں کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر، مجموعی اعتبار سے 9,60,000 کا لشکر رومیوں کو ہوگا، جو مقام اعماق اور دابق جو ملک شام کا بڑا علاقہ ہے وہاں پر آ کر کے وہ پورا لشکر جو ہے اکٹھا ہوگا۔ کیوں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل حق سے لڑنے کے لیے۔ اسی کو حضور علیہ السلام نے ملحمۃ الکبریٰ سے اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی، لاشیں اتنی دور تک بکھری ہوئی ہوں گی، ایک کنارے سے ایک پرندہ اڑے گا، اڑتے وہ جب کہیں گرے گا، جب کہیں بیٹھے گا تو کسی نہ کسی لاش پر گرے گا۔ اتنی دور تک لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہوں گی، ایک کنارے سے پرندہ اڑے گا، دوسرے کنارے تک پہنچ نہیں پائے گا، بیچ میں پرندہ کہیں بیٹھے گا، کسی نہ کسی لاش پر بیٹھے گا، کسی نہ کسی لاش پر گرے گا۔
اتنی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو لوگ ہوں گے جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھیں گے تو 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حصہ وہ ہوگا جو ان کو دیکھ کر کے گھبرا جائے گا اور گھبرا کر کے پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں کا لشکر رومیوں کے لشکر سے ٹکرائے گا، ایک حصہ جو ہے شہید ہو جائے، ایک حصہ بچے گا جو غالب ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، جن کو اللہ پاک غازی بنائیں گے۔ رومی بری طریقے سے شکست کھائیں گے، پورے ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ کی مکمل آزادی ہو جائے گی اور مسجد اقصیٰ پر مسلمان اسلامی جھنڈا لہرائیں گے۔ میرے عزیزو، جس طریقے سے امام مہدی کے خروج کے وقت سفیانی لشکر ملک شام سے آئے گا ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، اسی طریقے سے جب سفیانی لشکر شکست کھا جائے گا، زمین میں دھنس جائے گا، ایک خراسانی لشکر کالے جھنڈوں کے ساتھ امام مہدی اور اہل حق کی حمایت کے لیے نکلے گا، جو ملک شام میں جا کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا، اور بڑی بے جگری کے ساتھ اور بڑی جواں مردی کے ساتھ وہ لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل حق کے ساتھ ڈٹا رہے گا۔ بالآخر پورے ملک شام کی آزادی نصیب ہوگی اور مسجد اقصیٰ مکمل طور پر آزاد ہوگا، مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر لے کر کے قسطنطنیہ، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کی راجدھانی ہے، اس پر رومیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کرانے کے لیے قسطنطنیہ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسطنطنیہ بغیر لڑے ہوئے، صرف مسلمانوں کی نعرے تکبیر سے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ کی گونج سے پورا شہر فتح ہو جائے گا، وہاں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور رومی بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیلی بھر بھر کر کے لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کریں گے، یعنی خوب سخاوت کریں گے، جی کھول کر کے لوگوں کو مال و دولت تقسیم کریں گے، مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں ایک آواز سنائی دے گی کہ لوگوں تم یہاں پر ہو اور تمہارے علاقوں میں دجال نکل آیا ہے۔ ایسے موقع پر دجال کی خبر سنیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمان کہاں پہ؟ جبکہ مسلمان قسطنطنیہ کو آزاد کرانے کے لیے ترکی کے اندر ہوں گے۔ اب امام مہدی اور ان کے ساتھ میں اہل حق جو ہوں گے وہ بے چین ہو جائیں گے کہ ہم تو ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدے کو بچانے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب ہمارے گھر میں دجال نکل آیا ہے۔ فوراً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر تشکیل دیں گے کہ جا کر کے احوال کی حقیقت کیا ہے اس کی جو ہے تحقیق کریں۔ ابھی وہ لوگ وہاں پہنچے بھی نہیں ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے گا یہ شیطان کی آواز تھی، شیطان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی، حقیقت میں دجال کا خروج نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ سے ملک شام کی طرف بڑھیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ پہلے دجال ملک شام اور عراق کے درمیانی راستوں سے ظاہر ہوگا، پھر اصفہان کی پہاڑیوں سے، اصفہان کے علاقوں سے جو ایران کے اندر ہے، وہاں سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ منظر عام پر اور انسانی آبادی میں دجال آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد ہے دجال ایک انسان ہے جو یہودیوں میں سے ہے، وہ پستہ قد ہے، گھگریالے بال اس کے ہوں گے، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، دوسری آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن جو پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو دجال کا چہرہ دیکھ کر کے اس کی پیشانی پہ کافر پڑھ لے گا۔ دجال جب دنیا میں نکلے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ 40 دن دنیا میں دجال رہے گا، لیکن نکلتے ہی دنیا کے اندر ایسی چھیڑخانی کرے گا، نظام شمسی میں اس طریقے سے چھیڑخانی کرے گا، سورج کا نظام اور زمین کا نظام ایسا درہم برہم ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا،
تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، پہلے اپنے آپ کو مسیحا کہے گا، نجات دہندہ کہے گا، پھر آہستہ آہستہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مانو۔ جو اس کو خدا مانے گا، جو علاقے والے اس کو خدا مانیں گے، پورے علاقے کو خوشحال بنا دے گا۔ وہاں پہ بارشیں ہوں گی، وہاں پہ سبزہ اگے گا، وہاں پہ پھل فروٹ خوب پیدا ہوں گے، لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور جس علاقے کے لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال کھانا پانی بند کر دے گا، بارش کو روک دے گا اور ان لوگوں کو ایسی ناطقہ بندی کر دے گا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دجال دنیا میں نکل آئے تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جانا، جنگلوں میں چلے جانا، خلوت اور گمنامی میں جو ہے چلے جانا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ اس وقت کھانے اور پانی کا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تکبیر، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہی تمہارا کھانا ہوگا، یہی تمہارا پانی ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر شر و فساد دجال پھیلا دے گا، اہل حق مسلمان پریشان ہو جائیں گے، خاص طور سے عالم عرب کے مسلمان انتہائی پریشان ہو جائیں گے دجال سے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر اسلام دجالوں سے مقابلہ کریں گے، لیکن دجال کے مقابلے سے عاجز آ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال اپنے لشکر کو لے کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مہدی کے ساتھ میں جو خاص ان کے لوگ ہوں گے ان کا گھیراؤ کر لے گا۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام شہر دمشق کے جامع مسجد کے اندر ہوں گے، ان کا گھیراؤ ہو جائے گا شہر کا۔ ایک ایسی رات آئے گی جو انتہائی تکلیف دہ رات ہوگی اور امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے لیے انتہائی بے چینی اور کرب کی رات ہوگی۔ بڑی بے چینی، بڑے اضطراب اور بڑے آہوزاری کے ساتھ رات ان کی گزرے گی۔ کیوں کہ دجال نے پورا محاصرہ کر رکھا ہے اور صبح کا انتظار کر رہا ہے، آج صبح ہوتے ہی ان سب کو ختم کر دینا ہے۔ یہ رات رو دھو کر کے ان کی گزرے گی، صبح ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، مسلمان نماز کی تیاری کر کے سنت پڑھ کر کے فجر کی نماز کے لیے سب بستہ ہو جائیں گے۔ مؤذن اقامت کہہ دے گا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ چکے ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئے گی لوگو میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے زمین پر اتارنے کے لیے انتظام کرو۔ اس وقت جو آواز آئے گی امام مہدی اور دوسرے سارے مسلمان صحن کی طرف بڑھیں گے، دیکھیں گے منارے پر، مسجد کے منارے پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کی نبی علیہ السلام کی ارشاد ہے جس وقت وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے، ان کے حال میں برچا ہوگا اور ان کے بالوں سے موتی اور نورانیت ایسی ٹپک رہی ہوگی جیسے نہا کر کے آدمی آتا ہے تو اس کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے۔ حقیقت میں چہرے پہ نورانیت ہوگی جو ان کے بالوں سے، ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوگا۔ لوگ سیڑھی لگائیں گے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کلمت اللہ نیچے تشریف لے آئیں گے، مسلمانوں سے سلام مصافہ ہوگا کیونکہ فجر کا وقت ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گزارش کریں گے آپ آگے بڑھیں اور آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی اصرار کریں گے، بالآخر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ امام مہدی کے موڈھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے بڑھا دیں گے۔ اسی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم من السماء وامامکم منکم، مسلمانوں تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا، تم کتنے کرب، بے چینی، درد اور غم میں زندگی گزار رہے تھے، جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول تم میں ہوگا تو تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم من السماء، جب آسمان سے ابن مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں تشریف لے آئیں گے تو اے مسلمانوں تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا۔ وامامکم منکم، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فیکم،
اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منکم، اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ گویا سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ایک الگ شخصیت ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ شخصیت ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیلی نبی ہیں، اسرائیلی خاندان میں سے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیلی خاندان میں سے ہیں۔ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے ملک شام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہو چکے تھے۔ یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی دوسرے آسمان پر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک ہر آسمان پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے۔ جب دوسرے آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، وہاں عیسیٰ روح اللہ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں لوگوں سے ملاقاتیں کیے ہیں۔ وہ عیسیٰ ابن مریم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لیں گے، مسلمان بھی نماز پڑھ لیں گے۔ اب نماز کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر کے مشورہ کر کے پہلا یہ کام کریں گے، دجال کو ڈھونڈو، دجال کو ڈھونڈو، کیونکہ دجال کو قتل کرنا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کام ہے۔ ویسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر حکومت کریں گے اور عدل و انصاف کی حکومت کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے خیر و برکت ان کی زندگی کے اندر عام ہو جائے گی۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر نکلیں گے، اور ادھر دجال کو خبر لگ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں۔ اب تو آیا تھا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے، ان کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے، اب اپنی جان بچا کر کے وہ بھاگے گا، اور امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے۔ کہاں؟ ملک شام کا دمشق شہر، وہاں سے اس کا تعاقب ہوگا۔ بھاگتا بھاگتا دجال، چھپتے چھپاتے دجال پہنچے گا اسرائیل میں مقام لط پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا سامنا ہوگا۔ اتنی دور آیا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ اور آج اسرائیل کے اندر لط کے مقام پر ایک بڑا ایئرپورٹ اسرائیلیوں نے تیار کر کے رکھا ہے، کس غرض سے تیار کر کے رکھا ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ البتہ مقام لط پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوگا دجال سے، اور روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی نظر میں اور ان کی سانسوں میں اللہ پاک کے تاثیر عطا فرمائیں گے۔ جس کافر پر ان کی نظر پڑ جائے گی وہاں تک ان کا سانس پہنچے گا، اس سانس کی وجہ سے وہ کافر نڈھال ہو جائے گا، گر جائے گا۔ خاص طور سے دجال پر جب نظر پڑے گی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی، دجال پگھلنا شروع کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے نمک کو پانی میں ڈال دو تو نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دجال پر جب نظر پڑے گی عیسیٰ روح اللہ کی، دجال پگھلنا شروع کرے گا اور گر جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ بڑھیں گے اور برچھا اس کے سینے پر ماریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر برچھا اس کے سینے سے نکال کر کے مسلمانوں کو دکھائیں گے، مسلمانوں تم دجال سے خوف زدہ تھے اور دجال کے ڈر کی وجہ سے تم چھپ گئے تھے، اب باہر آ جاؤ، اس دجال ملعون کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس نے پوری دنیا کے اندر خوف، ہراش اور شر و فساد اور اہل حق مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کر دیا تھا، اس دجال کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، سب سے پہلا کام دجال کو قتل کریں گے، اور جو 3-4 کام میں نے آپ سے عرض کیے کہ جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک نظام یہ ہے کہ اسلامی لشکر جب کسی ملک اور کسی شہر پر اٹیک کرے گا تو وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دے گا، بھائی یہ اسلام ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، آپ ہمارے بھائی ہو جائیں گے، ہم اور آپ ایک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
آپ اسلامی حکومت کو جزیہ اور ٹیکس دیں، معمولی سے جزیہ اور ٹیکس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت آپ کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی۔ اور اگر آپ کو جزیہ دینا بھی گوارا نہیں تو میدان میں اتر جائیں، پھر دیکھ لیا جائے گا۔ یہ نظام ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو جزیہ کا نظام ختم، کہیں گے یا تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی غلامی اختیار کرو، یا پھر میدان میں آ جاؤ، ہمارا اور تمہارا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے بہت پہلے پیشین گوئی فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا پوری دنیا کا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل ہو کر کے نہیں رہے گا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یہ وہی دور ہوگا، یہ وہی وقت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ظاہر ہوں گے ان کی عمر شریف 40 سال کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 7 سال وہ دنیا میں رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے ان کے ساتھ 2 سال رہیں گے۔ گویا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا زمانہ صرف 9 سال ہے۔ 49 سال کی عمر میں سیدنا امام مہدی محمد ابن عبداللہ الحسنی المدنی ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے فلسطین کے اندر ان کو دفن کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آسمان پر اٹھایا گیا ہے ان کی عمر شریف 80 سال کی تھی، اور جب دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے اس وقت بھی ان کی وہی عمر ہوگی جس عمر میں ان کو اٹھایا گیا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 یا 45 سال حکومت کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اسلام ہی اسلام ہوگا، امن ہی امن ہوگا، ایمان ہی ایمان ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر خیر و برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، ایک انار میں اتنا رس نکلے گا کہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری میں اتنا دودھ نکلے گا کہ پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سانپ اور بچے، بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ ایک جگہ رہیں گے، نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرے گا، نہ سانپ بچے کو کاٹے گا۔ اتنا امن و امان عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ میرے عزیزو، قیامت سے متعلق یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جبکہ قیامت کی کچھ علامات صغریٰ ہیں اور کچھ علامات کبریٰ ہیں جو تقریباً 10 ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، زمین میں خسف کا واقعہ ہونا، زمین میں دخان کا پیدا ہونا، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا، یہ سب بھی تفصیلی چیزیں ہیں جن کا میں نے صرف تذکرہ کیا۔ یہ تفصیل آپ کی ذمہ ہے کہ آپ الگ سے ان سب چیزوں کو سمجھیں۔ اب دیکھیے میرے عزیزو، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال سے متعلق، یہ بالکل کتاب و سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ ان میں سے کسی بھی بات کی آپ کو دلیل چاہیے، الحمدللہ وہ ساری باتیں مدلل ہیں، کتابیں بھی ساتھ میں ہیں، علماء موجود ہیں۔ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ساری باتیں کتاب و سنت سے بالکل مدلل ہیں، کوئی ہوائی باتیں اس میں کی نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں پوری امت اس زمانے سے لے کر کے آج تک اس پر متفق ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اہل باطل ہر زمانے میں ان چیزوں سے دھوکہ دیتے چلے آئے ہیں۔ جیسے شکیل بن حنیف کے بارے میں 2-3 باتیں موٹی موٹی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ شکیل بن حنیف جو کہتا ہے میں مہدی ہوں، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، اس سے لوگوں نے پوچھا تو اگر مہدی ہے تو مہدی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بادشاہ کے انتقال پر اس کا خروج ہوگا، وہ ملک میں حکومت کرے گا۔ تو کون سا بادشاہ کا، کون سے خلیفہ کا انتقال ہوا ہے جس کی بنیاد پر تو ظاہر ہوا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، یہاں بادشاہ سے مراد اور شہزادوں سے مراد یہ ہے، بادشاہ سے مراد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شہزادوں میں
عمارت کے بارے میں لڑائی ہوئی، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب، ان تینوں لوگوں میں عمارت کی لڑائی ہوئی، یہ لڑائی مراد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو دریائے فرات سے خزانہ نکلے گا، اس خزانے کے لیے لوگ لڑنے کے لیے بڑھیں گے اور خونریز جنگ ہوگی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ عراق اور کویت کی جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ مراد ہے، اور خزانے سے مراد نظام الدین کی کرسی ہے۔ اس سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، تو اگر امام مہدی ہے تو دجال کہاں ہے؟ دجال کب نکلے گا؟ اس نے کہا دجال بھی نکل آیا ہے۔ اس نے کہا امریکہ اور فرانس دونوں دجال ہیں، امریکہ اور فرانس دونوں دجال ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا امریکہ کی املا لکھو اور فرانس کا املا لکھو، امریکہ کا الف جو ہے شروع کے الف میم را کو ہٹا دو اور فرانس میں سے اخیر کا نون اور سین ہٹا دو، کیا بنتا ہے؟ کافر بنتا ہے۔ بولے کافر لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال کو ایک آنکھ ہوگی۔ اس نے کہا سیٹلائٹ امریکہ اور فرانس کے اندر اور جو ہے یہ سب دجالی آنکھیں ہیں، یہ مراد ہے۔ اس طریقے سے اس نے بیجا تعویلیں کر کے، اس طریقے سے من گھڑت تحریفیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف اس نے قریب کیا، وہ اور اس کے لوگ جو قریب کرتے ہیں حالات کو بتا کر کے۔ زمانہ اتنا خراب ہے، خاص طور سے 92 کے اندر جو کچھ فسادات ہندوستان میں ہوئے، بابری مسجد کی شہادت پر، اسی طریقے سے عراق میں صدام حسین کے اٹیک پر، جو حالات ملک کے اور جو حالات عالم کے بنے، ان حالات کو بتا کر کے حالات اتنے خراب، حالات اتنے خراب، ملک کے حالات اتنے خراب، لہٰذا ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ مسیحا مہدی ہوگا، وہ مسیحا میں ہوں۔ اس طریقے سے میرے عزیزو، اب میرے عزیزو اگر ہمارے سامنے یہ علامتیں ہوں اور ہم اپنے متعلقین کو یہ علامتیں بالکل ازبر کرا دیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے، ان کا یہ کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شخصیت ہے، ان کا یہ کام ہے، دجال یہ شخصیت ہے، اس کا یہ گھناؤنا کارنامہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامتیں ہمارے سامنے ہوں تو کوئی شخص ہمیں متاثر کر کے، کوئی شخص ہمیں ورغلا کر کے اپنے دام فریب میں نہیں لے سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ چند باتیں تھی علامات سے متعلق جو بہت مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مجلس میں، ایک بیان میں پوری بات سمجھ میں آ جائے اور سمجھانے والا پوری بات سمجھا دے، یہ بہت ناممکن اور بہت دشوار بات ہے۔ یہ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے اور خاص طور سے علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے، اچھے سے سمجھیں اور آپ سب علماء کرام کے ذریعے سے ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کے خود بھی اس پر کاربند ہوں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو بھی ان باتوں پر کاربند رہنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔